بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم نے 25ویں تراویح مکمل کی، لیکن تفسیر ہم لوگ 24ویں پارے کی سنیں گے۔ 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایسے جو بندے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں لیکن اب وہ پچھتا رہے ہیں اور اپنے نفسوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے، ان سے جا کر یہ کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کرا کر دین کے راستے پر آنا اور دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ آدمی اپنے پچھلے گناہوں کی زندگی سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے تمام گناہوں کی معافی تلافی کرا کر دین کے راستے پر اور اللہ تبارک و تعالی کے حکموں پر چلے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس میں راستے بند نہیں ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی گناہوں کو معاف کرنے والی ہے کہ کتابوں کے اندر اللہ کی رحمت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جو لوگوں کا قتل کیا کرتا تھا، اور اس نے 99 خون کیے تھے۔ 99 خون کرنے کے بعد میں اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بہت گنہگار انسان ہوں اور میں نے اللہ کے کئی معصوم بندوں کی جان لے لی ہے، مرنے سے پہلے میں اپنے گناہوں کی توبہ کرا لیتا ہوں، پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے اور ان گناہوں کی بدولت میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ یہ نیت سے وہ نکلا، اور جانے کے بعد میں راستے میں اس کی ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، میں نے 99 خون کیے ہوئے ہیں اور میں اللہ سے معافی تلافی کرانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نظر میں کوئی اللہ والے ہوں گے، کوئی بزرگ ہوں گے جو مجھے یہ راستہ بتائے تو آپ بتا دینا، میں ان کے پاس جا کے اپنے گناہوں سے معافی کرا لوں گا۔ اب وہ جو تھے بیچارے وہ خود کچے تھے، ان کو خود کو بھی دین کی برابر پوری معلومات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بولے تیرے کو شرم حیا ہے کیا؟ بولے کچھ 99 خون کر کے توبہ کرنے کے لیے نکلا، بولے تو تیرے جیسے گنہگار کو اللہ میاں معاف کرتے۔ اس نے بولا اب 99 خون کر کے جب نہیں معاف کرتے تو ایک اور کائی کو چھوڑنے کا، اب جو سینچری ہونے والی تھی اس میں ایک ہی رن باقی تھا، اس کو بھی پٹا دو نا، بولے پورا 100 کا آنکڑا ہی کمپلیٹ کر دو۔ اس کے بعد اس نے اس کا بھی کام تمام کر دیا، اب پورا راؤنڈ فگر مکمل ہو گیا۔ پھر اس کو اور پچھتاوا ہوا، ارے یار میں نے تو اور بھی گناہ کا کام کیا۔ پھر آگے چلا تو ایک اللہ والوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بولے دیکھو، میں اتنا بڑا اللہ والا تو نہیں ہوں کہ تمہارے توبہ اور استغفار کرا سکوں، لیکن فلاں پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں، ان کا اللہ سے بہت گہرا تعلق ہے، تم جاؤ ان کے ذریعے سے اپنی توبہ استغفار کراؤ، وہ تم کو توبہ کا طریقہ بتائیں گے، کس طریقے سے اللہ کو منانا ہے اور کیسے اللہ سے مانگنا ہے۔
ویسے اگر تم توبہ مانگو گے تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس کے دل میں سچی اور پکی نیت تھی توبہ کی، اس لیے وہ وہاں سے نکلا، مگر اس کے مقدر میں موت تھی، ان بزرگ تک پہنچنا بھی نہیں ہوا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی روح کو لینے کے لیے جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آئے۔ جہنم والے یہ کہنے لگے کہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے، اور جنت والے یہ کہنے لگے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ نیتوں پر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جب اس کی توبہ کی نیت تھی تو اس نے توبہ کر لیا، اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ دونوں کے درمیان میں جب آپس میں حجت ہونے لگی تو ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ وہ جو زمین ہے اس کو گنو، وہ جس گاؤں سے نکلا تھا اگر وہ گاؤں قریب ہے تو جہنم والے لے کر جاؤ، اور جن اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا اگر وہ قریب تھے تو اس کو جنت والے لے کر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ وہ آدمی جو تھا گاؤں کے قریب تھا اور ان اللہ والوں سے دور تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگ کے راستے کو قریب کر دیا اور گاؤں کے راستے کو دور کر دیا۔ جب فرشتوں نے گنا تو جنت والے فرشتے اس کو اپنے ساتھ میں لے کر گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، اس لیے انسان نے چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور کسی گنہگار کو کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کون سی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بھائی؟ ہاں، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی بہت دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے کوئی گنگا اسنان کر کے نہیں آئے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہیں ہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایو عبد لا علما، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک اور صاف نہ ہو، ہر بندہ گنہگار ہے۔ ہر بندہ کیسا ہے بھائی؟ گنہگار ہے سب، اور اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہم کو سبق پڑھانے کے درمیان میں بولتے تھے، دیکھو جب تم سجدہ کرتے ہو اور اس میں یہ دعا پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلی، میں اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتا ہوں جو سب سے زیادہ بلند ہے، تو بولے جب تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے سجدے میں جا کر تو وہ ٹائم پہ یہ تصور کرنا کہ تم سور سے بھی زیادہ بدترین ہو، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، ایسا سوچنے کا وہ ٹائم پہ اپنے آپ کو کہ میرے سے زیادہ ذلیل، میرے سے زیادہ گرا ہوا اور میرے سے زیادہ گنہگار انسان کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ کی پاکی کا تصور کرنے کا کہ بے شک سب سے پاک اگر کسی کی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ بولے سبحان ربی الاعلیٰ بولتے ٹائم پہ ایسا تصور کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر انوارات دل کے اندر اترتے ہیں، تو آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر اور فقیر سمجھے، اپنے آپ کو بہت بڑا غوث پاک اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے آدمی کو محروم فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ میں چائے پی رہا تھا، ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی تھے اور ادھر سے جو ہے ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میرے دوست ہی تھے، وہ ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ اب چائے پینا ہونے کے بعد میں وہ جو مولانا تھے انہوں نے جیب میں سے پیسے نکالے بل پے کرنے کے واسطے میں، تو وہ بیچ میں جو صاحب تھے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے روک دیے، ارے نہیں آپ مت دو، بولے میں دیتا ہوں۔ مولانا نے بولے نہیں بھائی، میں نے آپ لوگوں کو دعوت دیا، میں دیتا ہوں، بول کے انہوں نے چائے کے پیسے دے دیے۔ دینے کے بعد میں وہ بیچ والا جو آدمی تھا وہ بولنے لگا اصل میں کیسا ہے، بولے ذرا میرے کو مولانا لوگوں کی چائے پینے میں کراہیت محسوس ہوتی۔ میں بولا کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ مولانا لوگوں کے مٹکے چلتے کیا؟ مولانا لوگوں کے لاٹری کے دکانہ ہیں کیا؟ مولانا لوگ بیاج سے پیسے دیتے، کراہیت کیوں محسوس ہوتی؟ نہیں بولے وہ مدرسے میں جو تنخواہ ملتی نا وہ سب صدقے زکوٰۃ خیرات کے پیسوں کی ملتی، بولے اس کے لیے میرے کو کراہیت محسوس ہوتی۔ میں نے بولا میرے بھائی
مدرسوں کے اندر ایسا سسٹم اور ایسا نظام ہوتا ہے کہ جو بھی پیسہ آتا ہے مدرسے والے ہر پیسے کو الگ الگ مد کے اندر ڈال دیتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے کو زکوٰۃ کے مد میں ڈالتے ہیں، صدقے کے پیسے کو صدقے کے مد میں ڈالتے ہیں، عطیے کے پیسے کو عطیے کے مد میں ڈالتے ہیں، خیرات کے پیسے کو خیرات کے مد میں ڈالتے ہیں. مدرسے میں مد ہوتے ہیں باضابطہ. اسی لیے آپ جب مدرسے کے چندے کی پاوتی بناتے ہیں تو وہ لکھنے والا اس میں لکھتا ہے کہ بھئی یہ اماؤنٹ کون سے مد کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، صدقے کا ہے، فطرے کا ہے، عطیے کا ہے. وہ اس کو اس میں ڈال کے اس میں سے جو کیٹیگری کا پیسہ تنخواہ کے لیے جائز ہے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، دوسرے پیسے کو نہیں استعمال کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی میں بولا. اور دوسری بات، آپ کو جو علماء کے پیسے سے آپ جو بول رہے اتنی کراہیت محسوس ہوتی ہے، ان سے زیادہ کراہیت تو میں بولا مجھے آپ کے پیسوں سے ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ گھر میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھے ہوئے رہتے اور آپ کی جو روح کال سینٹر میں جا کے جاب کرتی ہے اور اس کے کمائی پہ تمہارا خرچہ چلتا. عورت کی بھاڑ کھانا تمہارے لیے جائز ہے میں بولا، اور مولانا کی پلائی ہوئی چائے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہمارے زمانے میں لوگوں کا حال ہو چکا ہے. عورت کی کمائی کھانے میں تم کو شرم نہیں آ رہی؟ اس کو بے پردہ بھیج رہے کمانے کے واسطے باہر، وہ کما کے لے کر آ رہی، اس کے کمائی کے اوپر اپنا پیٹ بھر رہے، اس میں کراہیت نہیں محسوس ہو رہی. اور مولانا کے کمائی میں ان کو کیا محسوس ہو رہی بھائی؟ کراہیت محسوس ہو رہی. بولے کیوں؟ تو اس لیے کہ مدرسوں میں جو تنخواہ ملتی ہے وہ کون سے پیسے سے ملتی ہے؟ صدقے، خیرات، زکوٰۃ، عطیات. تو ایسا رہتا لوگوں کا حال کہ وہ دوسرے کو اتنا حقیر، اتنا ذلیل سمجھتے اور خود کو ایسا سمجھتے کہ بس میں تو بس گنگا اسنان کیا ہوا ہوں اور دودھ کا دھلے ہوا ہوں، ایک دم بالکل بے داغ، میرے اوپر کوئی داغ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے قرآن پاک میں اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ کوئی بندہ بھلے وہ کتنا بھی گنہگار سے گنہگار ہو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہماری رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. کیسے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں؟ اسی لیے ہم لوگ جب بھی بیان کرتے ہیں اس میں ایک حدیث سناتے ہیں ایمان کے فضیلت میں کہ کسی آدمی کے دل میں اگر رتی برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو دنیا سے کتنے گنا بڑی جنت دیں گے بھائی؟ 10 گنا بڑی جنت دیں گے. کتنے ایمان پر؟ رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر بھی اگر دل کے اندر ایمان ہوگا. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. یہ بخاری شریف کے اندر حدیثیں ملتی ہے اللہ کے رحمت کی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد میں وہ جو بندہ ہوگا اس بندے سے یہ کہیں گے کہ بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گا کہ اللہ میں نے وہ گناہ کیا تھا. پھر بولیں گے تو نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ وہ بولیں گا ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو. تو وہ بندہ یہ کہیں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے بہت چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے، بڑے بڑے تو ابھی رہ گئے بڑے ویسے، اس کو تو آپ نے شمار بھی نہیں کی. تو خدا کی رحمت اتنی بڑی ہے، آدمی نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ایک روایت ملتی ہے بخاری شریف میں کہ ایک آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو، وہ کہیں گا کہ اے اللہ مجھے تم نے جہنم کا حکم تو دے ہی دیا ہے، لیکن جہنم میں سے جانے سے پہلے میں خالی جنت کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ٹھیک ہے اس کو جنت کی جھلک دیکھنے دو. اب وہ جنت کے گیٹ کے پاس جائیں گا، بولیں گا اے اللہ باہر سے کچھ نظر نہیں آ رہا، تھوڑا سا اندر جانے کی میرے کو اجازت دے دے. اللہ تعالیٰ بولیں گے ٹھیک ہے اندر جا کے دیکھ لیں. اب وہ جب اندر جائیں گا تو باہر نہیں نکلے گا. فرشتے بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو اندر چلے گئے، آپ باہر نہیں آ رہا ہے. وہ بولیں گا اے اللہ تو اتنا رحیم اور کریم ہے، تیری ذات سے یہ بالکل ہم کو امید نہیں ہے کہ تو ایک مرتبہ ہم کو جنت میں داخل کر دے اور پھر جنت میں سے نکال کے جہنم میں پھینک دے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ چلو اب اس کو جنت میں ہی رہنے دو. یہ ہے خدا کی رحمت کا معاملہ.
تو اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر آدمی نے اپنے آپ کو ہمیشہ ذلیل، گنہگار اور گرا ہوا سمجھنا چاہیے۔ جو آدمی جس کے دل میں رتی برابر بھی گھمنڈ، اکڑ، تکبر اگر آ گیا، اسی دن اس نے سمجھ لینا کہ آج سے میرے تباہی اور بربادی کا دن شروع ہو گیا بول کے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اسی لیے ایک مدرسے کے اندر جو ہے میں ایڈمیشن کا ذمہ دار تھا، میرے ذمہ ایڈمیشن کے کام رہتے تھے۔ تو وہ ٹائم پہ ایسا رہتا تھا، ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ میں روزانہ 50 ایڈمیشن رہتے تھے، اور ہم سب لوگوں کو ایک ایک ٹوکن دیتے تھے نمبر وار، اور ٹوکن کے حساب سے میرے پاس میں لوگ آتے تھے، میں ان کے فارم وغیرہ بھر کے جو ہے ان کی پوری فائل بناتا تھا۔ اب لوگ بیچارے صبح سے انتظار میں بیٹھے ہوئے نمبر لگا کے، اور وہ آ رہے ہیں میرے پاس میں نمبر کے حساب سے، میں ان کا ایڈمیشن کر رہا ہوں۔ اچانک بیچ میں ایک صاحب آ گئے، آنے کے بعد میں میرے کو بولنے لگے ہمارا ایڈمیشن پہلے کر دو بولے آپ۔ میں بولا دیکھو بھائی، یہ کچھ لوگ بامبے سے آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ لوناوالا سے آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیچارے احمد نگر سے آئے، کچھ کولہاپور سولاپور سے آئے ہوئے ہیں، صبح سے بیٹھے بہت سارے لوگ رات میں قیام سے آئے ہوئے ہیں، میں ایسا بیچ میں آپ کا ایڈمیشن نہیں کر سکتا ہوں۔ بولے تمہارے جو ذمہ دار ہیں مدرسے کے، وہ ہمارے بہت خاص ہے، وہ ہمارے ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو میں بولا جاؤ نا ان کے پاس جا کے ایڈمیشن کراؤ نا، میرے پاس کائے کے لیے آئے؟ ذمہ دار جو ہے نا ان کے پاس جاؤ، وہیں ایڈمیشن کراؤ، میرے پاس تو اس کا ایڈمیشن ہوگا جو بیچاروں کو ہم نے نمبر کے حساب سے ٹوکن دیے ہوئے۔ غصہ آ گیا وہ صاحب کو، باہر نکال کے خودیاں مارنا شروع کر دیے انہوں نے۔ اب چلا پکار کرنے لگے، تو ہمارے جو ذمہ دار تھے وہ بھی کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے، اندر باہر نکل گئے وہ، ارے بھائی کیا ہوا، ان کو پہلے پانی پلاؤ، ان کے سواریاں ٹھنڈے کرو، اس کے بعد ان کا مسئلہ دیکھو۔ اب ہمارے ذمہ دار آئے باہر، تو وہ ساتھی بولنے لگے، بولے کیسے لوگوں کو بٹھاتے تم ایڈمیشن کے لیے جو ہمارے مقام کو، ہمارے مرتبے کو، ہمارے لیول کو نہیں پہچانتے؟ بولے ان لوگوں کو معلوم ہے بولے ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہم کون سے لیول کے انسان ہیں؟ بولے کچھ نہیں معلوم، بولے یہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیے تم نے ایڈمیشن کے لیے۔ میں بولا بھائی مجھے تمہارا مقام اور مرتبہ تو نہیں معلوم ہے، تم کس مقام اور کس مرتبے اور لیول کے ہیں بول کے، لیکن میں تم کو ایک واقعہ بتاؤں گا تمہارا مقام ہونے سے پہلے۔ میں نے بولا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں پانی کے نل نہیں تھے، یہ جو آج ہمارے مسجدوں میں ٹوٹیاں ہیں نا، وہ زمانے میں ایسے پانی کے نل نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں لوٹا ہوا کرتا تھا، پانی سے بھرا ہوا، اس سے وضو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پانی کے لوٹے سے وضو فرما رہے تھے، تو ایک میواتی آیا، اور آنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ لوٹے کو اٹھا لیا اور اٹھا کے مولانا کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی رہنے دے، میں ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے ہاتھ سے وضو کر لوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں حضرت میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ مولانا نے اس کو منع کر دیا، روک دیا، لیکن وہ مانا نہیں۔ مولانا نے آخر کو اس کو روک کے اپنا پورا وضو کیا، اس سے کہا کہ تو 1 منٹ رک جا۔ وضو ہونے کے بعد میں مولانا کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھائی میں تجھے اس لیے روک رہا تھا کہ تو میری جو خدمت کر رہا ہے، وہ خدمت کے وقت میں اگر میرے دل میں رتی برابر بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ الیاس تیرا تو مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا ہے اللہ کے بندوں میں کہ لوگ تیرے کو بہت بڑا ولی اور بزرگ سمجھنے لگ گئے، تیرے مقام اور مرتبے کو اور تیری خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ تیری خدمت کر سکے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ تجھے کچھ سمجھتے ہیں۔ بولے اگر میرے دل میں اس وقت میں رتی برابر بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا تو اللہ کے نزدیک سارے مخلوق میں میرے سے زیادہ ذلیل اور خوار کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا میرے دل میں وہ خیال پیدا ہو۔ میں نے کہا ہمارے بڑے ایسے تھے، وہ اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو، اپنے لیول کو ایسا سمجھتے تھے، وہ خودیاں نہیں مارتے تھے۔ میں بولا 3 فٹ اچھل کے کہ کیسے لوگوں کو بٹھا دیے جن کو ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہمارا لیول نہیں معلوم ہے بولے۔ پھر میں نے ہمارے ذمہ دار کو بولا، میں بولا بھائی دیکھو آئندہ سے آپ کے ایسے جو آنے والے رہے نا، ان کے پیشانی پہ پہلے سے جو ایک کمپیوٹر سے چھپا کے ایک چٹھی لگا دیتے جانا، کس کا مقام، مرتبہ، لیول کیا ہے بول کے، تو ہم کو بھی سمجھ میں آئے گا۔
تو انسان کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اس نے یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ غفور ہے، میرا اللہ رحیم ہے، اور اللہ کا میرے اوپر کرم ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے نبھا کے لے کر چل رہا ہے، اور ہمیشہ معافی مانگنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھو حدیثوں میں ملتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ کرتے تھے؟ حالانکہ آپ تو معصوم تھے، بے گناہ تھے، اس کے باوجود۔ اب ہم اس کے بعد اگلی آیت میں آتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کے بندوں میں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں خود بھی مسلمانوں میں سے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب تیرے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے اس کو اچھائی سے دور کیا کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تو اس برائی کو اچھائی سے دور کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں تیری اتنی محبت بھر دے گا کہ وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب ہم اس کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو ہمیشہ اچھائی سے کیسے دور کیا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، کس کا سردار تھا بھائی؟ منافقین کا جو سردار شمار ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی کو پوری زندگی اس نے تکلیف دی، تکالیف پہنچائی، اور اس کے واقعات میں 28ویں پارے کی تفسیر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ جتنا کفار اور مشرکین سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچی اتنی عبداللہ ابن ابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ اس کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ وصیت کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دے، اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنائے، اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارے، میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ پڑھائیں گے اللہ ضرور میرے گناہوں کو معاف کر دیں گا۔ اب جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب میں تھے، اس نے آپ سے بہت ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ ہی مجھے غسل دینا، آپ ہی میری نماز جنازہ پڑھانا، آپ ہی مجھے کفن پہنانا۔ اس کے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن پہنایا، اس کو غسل دیا، اس کے جنازے کے ساتھ میں چلے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کو قبر میں اتارا، اس کو دفن کر دیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سارے صحابہ ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے کہ حضور جس نے پوری زندگی آپ کو ستایا، پوری زندگی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، آپ نے کیوں اس کی نماز جنازہ پڑھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو گئے اور قرآن میں آیت نازل کی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبداللہ ابن ابی ہے منافقین کا سردار، تم چاہے اس کے لیے استغفار کرو نہ کرو، یا پھر تم اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو، تب بھی اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا، آپ نے تو اس کو غسل بھی دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، دفن بھی کیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم نے 70 مرتبہ بھی اگر اس کے لیے استغفار کیا تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ نے تو 70 مرتبہ کی قید لگائی ہے، یہ میرا امتی ہے، میں اس کے لیے 71 مرتبہ استغفار پڑھوں گا، 71 مرتبہ اس کے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ ہمارے پیارے نبی نے برائیوں کو ایسے دور کیا، اسی لیے دیکھو منافقین کا اسی وقت میں خاتمہ ہو گیا۔
جو برائیاں تھیں اس کو اچھائیوں سے دور کیا۔ فتح مکہ کے وقت اگر حضور چاہتے تو سارے مشرکین جو بچے کچے تھے ان کی گردنیں اڑا سکتے تھے، مگر آپ نے اعلان کرنے کو لگا دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، ساروں کو آج معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے برائیوں کو اچھائیوں سے دور کر دیا ہے، آپ کے پیروں میں آ کر گر گئے اور تمام لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ ابو سفیان بھی تھا جس نے تمام جنگیں آپ کے خلاف میں لڑی تھی، اس میں وہ وحشی بھی تھا جس نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، وہ ہندا بھی تھی۔ کون سی ہندا؟ جو ابو سفیان کی بیوی تھی جس نے وہ کلیجہ چبایا تھا اور وحشی نے جو کلیجہ نکالا تھا۔ اور وہ اکرمہ ابن ابو جہل بھی تھا، جو ابو جہل تھا اس کے بیٹے اکرمہ، وہ حضرت اکرمہ بڑے صحابی ہے، بہت بڑے مفسر قرآن ہے وہ اپنے زمانے کے، بعد میں اللہ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ کب اللہ کے نبی نے جب برائی کو کیسے دور کیا بھائی؟ اچھائی سے دور کیا۔ اس لیے دیکھو دنیا میں نفرتوں سے کام نہیں بڑھے گا، کام تو محبتوں سے آگے بڑھے گا۔ کام کیسے بڑھے گا؟ ہاں، نفرتیں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کتنی ہی نفرت کر لے کسی بھی معاملے میں اس سے کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے سوائے اور نفرتوں کے بڑھنے کے اور لڑائیوں اور جھگڑوں کے بڑھنے کے۔ میں آپ کو اس کی بھی اور دو چار مثالیں دے کر بتاتا ہوں کہ نبی حضور کے یہ طریقے کو پھر بزرگوں نے کیسے زندہ کیا۔ ہم کو بزرگوں کے زندگی میں یہ چیز ملیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ بچہ ان کا بازو میں سو رہا تھا اور خادم جو ہے وہ گرم گرم کٹورا بھر کے سالن لے کے آ رہا تھا، اتفاق سے وہ گرم گرم کٹورا بچے کے آنکھ پہ گر گیا اور بچہ اسی وقت میں مر گیا۔ حضرت امام حسین چاہتے تو اس کی گردن اڑا سکتے تھے، مگر آپ نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین کا۔ اگر کتابوں میں دیکھیں گے اولیاء اللہ نے دنیا میں جو دین کو عام کیا وہ ایسے ہی عام کیا۔ کتابوں میں ملتا ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وہ راستے سے چلتے تھے، ایک ان کا دشمن تھا جو پیٹھ پیچھے ان کو گالیاں دیا کرتا تھا زور زور سے اور چلایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ دیکھو دیکھو، ان کی شان میں اور بہت ساری الفاظ بولتا تھا جو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اور حضرت امام صاحب جو ہے وہ تمام گالیوں کو سنتے رہتے تھے اور سنتے سنتے اپنے گھر تک جاتے۔ حضرت امام صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ غصے میں آتے تھے، بولتے تھے حضرت خالی اجازت دو، ہم اس کو ابھی کام اس کا تمام کر دیں گے۔ تو امام اعظم کے شاگردوں سے آپ کہتے کہ نہیں بھائی صبر کرو، اور جب اپنے گھر کے پاس جاتے دروازے کے باہر کھڑے رہتے اور اس آدمی سے یہ کہتے کہ تیرا گالیاں دینے سے دل بھر گیا ہوں گا تو بول، میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، اور اگر نہیں بھرا ہوں گا میں ابھی اور تھوڑی دیر رکتا ہوں تیری گالیاں سننے کے لیے۔ ہاں دے بابا، تیرے کو اور کتنے گالیاں دینے کا، تیرا پورا کوٹا پورا کر، اس کے بعد میں گھر میں جاتا ہوں۔ جب تک حضرت امام صاحب دروازے کے باہر کھڑے رہتے، وہ گالیاں دینے والا جب چلے جاتا اس کے بعد آپ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے استاد تھے مولانا عبد الغفور صاحب نقش بندی جو جامعہ حسینیہ رامدیر میں ہم کو پڑھاتے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنائے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو گالیاں دینے والا ہے وہ آپ کا اتنا بڑا غلام بن گیا، آپ کے قدموں میں آ کے گر گیا کہ اس سے بڑا آپ کا چاہنے والا پھر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب آپ نے برائی کو کیسے دور کیا بھائی؟ اچھائی سے۔ قرآن میں کہا ادفع باللتی ہی احسن۔ اور ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے، ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے، جن کو مالٹا کے اندر سزائے کالا پانی دی گئی تھی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، جو دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی جیسے لوگ ان کے شاگرد تھے، دیوبند میں رہا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں اجمیر کے اندر ایک مولانا معین الدین تھے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھا کرتے تھے، انہوں نے بہت شہرت سنے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک پرچے کے اوپر انہوں نے بہت سارے اشکالات لکھے اور لکھ کر جو ہے وہ دیوبند تشریف لائے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو شیخ الہند جن کو پورے ہندوستان کا شیخ کہا جاتا ہے، ان کے اندر علمی صلاحیت کتنی ہے۔
امتحان لینے کے لیے آئے وہ اجمیر سے، اترے دیوبند کے اندر دوپہر کے وقت میں، اب گرمی کا موسم تھا، چلتے چلتے جب بستی کے اندر پہنچے، بستی میں پہنچنے کے بعد میں لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بھائی مجھے شیخ الہند جناب حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جو تھے ان سے ملاقات کرنے کی۔ لوگوں نے ان کو پتہ بتایا، دیکھو ادھر دارالعلوم دیوبند ہے، اس کے قریب میں ہی ان کا مکان ہے۔ اب وہ آئے، پتہ پوچھتے پوچھتے انہوں نے دیکھے کہ ایک گاؤں کا بزرگ آدمی بیچارہ بدن کے اوپر ایک لنگی لپیٹی ہوئی ہے اور آنکھ پہ جو ہے ایک بنین ہے، پہلے جو بنینیں ہوتی تھی کپڑے کی سلی ہوئی ویسی ایک سیدھی سادھی بنین ہے، اور چارپائی کے اوپر ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے۔ اب یہ گئے ان کے پاس میں، بولے چچا میں اجمیر سے آیا ہوں، مجھے شیخ الہند جناب حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی صاحب سے ملنا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو دوپہر کا وقت ہے، حضرت اس وقت میں آرام کرتے ہیں، آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ یہ چارپائی کے اوپر بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا آرام کر لو، ظہر کی نماز میں مسجد میں آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب وہ بیٹھ گئے چارپائی پہ، اور یہ جو گاؤں والے بزرگ تھے یہ گئے گھر میں، ان کے لیے ٹھنڈا شربت لے کر آئے، پانی لے کر آئے، دسترخوان بچھایا، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا، اور ان سے یہ کہا کہ آپ تھک گئے ہیں، آپ آرام کر لو۔ اب جب وہ آرام کے لیے لیٹ گئے تو یہ بزرگ ان کے پیروں کے پاس میں بیٹھے اور ان کے پیر دبانے لگے کہ ایک مسافر آدمی آیا ہے، میرے گھر پہ مہمان ہیں، مجھے اس کی خدمت کا موقع ملا، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا عمل ہوگا۔ اور مستقل پیر دباتے رہے، اور پیر دبانے کی وجہ سے وہ جو آئے ہوئے تھے مولانا معین الدین، ان کو گہری نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ اب ظہر کی نماز، ظہر کی اذان ہوئی، ظہر کی نماز کے لیے اٹھے۔ اٹھنے کے بعد میں پہنچے مسجد کے اندر، اور جانے کے بعد میں جو ہے یہ بزرگ سے وہ کہنے لگے ارے بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ مولانا ظہر کے اندر حضرت جناب شیخ الہند وہ شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن گنگوہی صاحب تشریف لائیں گے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ شیخ الہند جناب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، باقی محمود الحسن میرا خود کا ہی نام ہے۔ بولے وہ جو مولانا معین الدین تھے جنہوں نے پھلیتا لے کر آئے تھے سوالات کا، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اور پیروں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، آپ کے جیسا اگر وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، بالکل آپ کو شیخ الہند ہونے کا حق حاصل ہے، بالکل آپ ہی وہ آدمی ہے جس کے لیے یہ لقب ذیب دیتا ہے کہ آپ کو شیخ الہند کہا جائے۔ اور حضرت کے قدموں میں گر گئے اور وہ سوالات کا پرچہ اپنے جیب میں ڈال دیا۔ تو کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دور کیا جائے۔ کیسے دور کریں گے بھائی؟ ہاں اچھائی سے۔ اب میں آپ کو ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ہمارے گاؤں گیا ہوا تھا ایمرجنسی کے اندر، 2-3 گھنٹے کا کام تھا، وہ کام پٹا کے میں فوراً جو ہے ایک ٹرین پکڑ کے نکل گیا۔ میں بولا یہ ٹرین سے اورنگ آباد تک جائیں گے، پھر وہاں سے جو ہے لگژری سے مغرب عشاء تک پونا میں پہنچ جاتا ہوں۔ وہ کام کر کے میں نکلا، ٹرین کافی خالی تھی اور سیٹ جو تھی خالی اس کے اوپر جا کے میں سو گیا، اور میرے سامنے کی سیٹ کے اوپر 2 نوجوان بچے آ کر بیٹھے ایک اسٹیشن پہ۔ اب انہوں نے دیکھے کہ ایک مولانا ٹائپ کا آدمی دکھ رہا ہے، وہ دونوں غیر مسلم تھے، ٹوپی والا ہے، داڑھی والا ہے۔ اس نے موبائل نکالا جیب میں سے اور وہ موبائل کے اندر ایک گانا بجانے لگا۔ وہ گانا ایک زمانے میں بہت چلتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اس کے اندر ایسے جملے تھے کہ بولے ہم بت خانہ جو ہے دوبارہ بنائیں گے اور سب مل کے یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ بہت سارے الفاظ ہیں، میں مسجد میں مناسب نہیں سمجھتا بولنے کو۔ اب وہ میرے چڑ پہ بجانے لگا، اس کو یہ لگا کہ میں غصے میں آؤں گا بول کے، اس کے اندر تھا کہ بنائیں گے بت خانہ ایسا۔ اب وہ بجنے لگا اور میرے کو نیند آ رہی تھی۔ اب مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے پلٹ کے دیکھا اور میرے دل نے کرا کہ پوری طاقت سے کھن بول کے اس کے کان کے اوپر بجانا ایک۔ میں بولا لیکن بجیں گے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، اس کو ذرا پیار سے سمجھائیں گے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا تو اس کی صورت سے ایسا لگ رہا تھا جیسا بیچارے نے صبح سے کچھ کھایا ہوا نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے بارے میں جو دشمنی تھی وہ گئی نہیں دل کے اندر سے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں ایک بیچنے والا آیا، بھیل وغیرہ جو بیچتے ہیں ٹرین کے اندر،
میں نے اس سے کہا، میں بولا بھائی یہ دونوں کو ایک ایک بھیج دو اور میرے کو بھی ایک دو. اب وہ دونوں ایک دم پریشان ہو گئے. ارے نہیں आम्हाला नाही पाहिजे बोले. अरे मैं बोला घ्या रे, काय प्रॉब्लेम नहीं, घ्या, मी पैसे देतो, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम. लो, मैं बोला मैं दे रहा ना पैसे, मेरे पैसे देने के बाद तुमको क्या मसला है. अब वो दोनों इतने शर्मिंदा हो गए, खाने लगे वो भी लेके, मैं भी खाने लगा. मैंने खाते खाते पूछा, मैं बोला कुठपर्यंत शिक्षण झाला रे तुमचा, कहाँ तक पढ़े. मैं बोला तुमने दोनों ने. तो एक ने बोला मैं 12वीं फेल हूँ, दूसरे ने बोला मैं 10वीं फेल हूँ. मैं बोला देखो 17 नंबर फॉर्म भरो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है, उसके ज़रिए से तू तेरा 10वीं का एग्ज़ाम पूरा कर, तू 12वीं का एग्ज़ाम कंप्लीट कर, उसके बाद में MSc IT करो, अच्छा जॉब करो, काम धंधा ढूंढो. ये क्या रिकामे धंधे कर रहे हैं. मैं बोला तुम. अब ये गाना बजा रहा. मैं बोला तू ये गाना बजाने से मंदिर बन जाएगा क्या. मैं बोला वहाँ पे तूने क्या सोचा मुझे गुस्सा आएगा. मेरे को काय का गुस्सा आएगा. मैं बोला और गाने बजाने से अगर मंदिरा बन जाते थे और बुतखाने बन जाते थे ना तो बहुत हो जाता था. मैं बोला इससे कुछ नहीं होने वाला. और तुम दोनों का क्या फ़ायदा बजाने से, तुम्हारे दोनों की ये उम्र नहीं है. मैं बोला ये गाने बजाने की, अभी तुम बगैर पके हुए है, ये उम्र तुम्हारी लावनियाँ सुनने की है. मैं बोला ये उम्र तुम्हारी मराठी गाने सुनने की है. ये उम्र में ये गाने काय को सुन रहे तुम, नफरत फैलाने वाले. तुम्हारा ये टाइम नहीं. अभी तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुमको क्या मिलने वाला है इससे. तुम अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो. अरे तुम खुद के बारे में सोचो. तू 10वीं फेल है, तू 12वीं फेल है, 12वीं पास कर, 10वीं पास कर, MSc IT कर, आगे का तू एजुकेशन ले. फिर मैंने पूछा तुम्हारी बिरादरी कौन सा है, तुमचे आडनाव काय आहे. मैं बोला उन्होंने नाम बताया. तो मैं बोला तू जो है जो कैटेगरी में है, तुम लोगों के लिए तो 50% भी अगर तुमने नंबर लिए तो भी तुझे नौकरी मिलती गवर्नमेंट की. तुम्हारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन भी है. फिर काय के लिए ये रिकामे धंधे करने का और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का. वो मेरी बात जो है वो दोनों के ऐसा दिमाग के अंदर बैठी. उसने मेरे सामने वो गाना निकाल के डिलीट कर दिया. मेरे को बोला बाबा दादा आम्हाला जे आहे तुम्ही माफ करा बोले, आमची खूप मोठी चूक झाली बोले. मैंने फिर उनको समझाया. मैं बोला देखो बेटे, ये जितने भी लीडर रहते, ये जितने भी रहते ना, ये इतने कमीने और हरामी रहते कि ये सिर्फ तुम्हारे मेरे जैसे लोगों को यूज़ करते और उसके बाद में जो है अपना काम निकाल के ये खुद MLA बन जाते, ये खुद MP बन जाते, ये खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते, हमको और तुमको लगा देते. मैं बोला धंधे को, झगड़ों के अंदर, और खुद जो है अपनी ज़िंदगी बना लेते. तो वो दोनों बच्चों के ये बात समझ में आई. उन्होंने बोले बिल्कुल आपकी बात सही है. उसके बाद में वो दोनों जो है मेरे सामने, उसने गाना भी डिलीट किया और इरादा किया उन्होंने कि ठीक है हम आपकी बात पे अमल करेंगे, हमारी बची हुई तालीम भी पूरी करेंगे, MSc IT भी करेंगे और आगे भी जो है आगे की तालीम हासिल करेंगे. और फिर उसके बाद मैं जहाँ मुझे उतरने का था मैं उतर गया. लेकिन बताने का मकसद ये है कि मैंने जो है जब अच्छे तरीके से उस काम को किया तो माशाअल्लाह उनके समझ में भी आया. वरना मैं आपको बताता हूँ इसी गाने की वजह से कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे बड़े बड़े दंगे और फसाद हो गए मुसलमानों में और गैरों में, यही गाना बजाने की वजह से. मेरे गांव के करीब में एक तालुका है, वहाँ पे मगरिब की नमाज पढ़ के लोग निकल रहे थे, सामने गैर की टपरी थी, उसके ऊपर वो यही गाना बजा रहा था. हमारे 4-5 जज्बाती नौजवानों को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसका टेप निकाल के ज़मीन पे पटक डाली. कुछ ने उसके साथ में मार ठोक किए. उसके बाद पूरे गांव के हालात बिगड़ गए, फिर देहातों में भी हालात ख़राब हो गए और फिर जो है इतने हालात बिगड़ गए कि मैं आपको बता नहीं सकता. वो हालात कंट्रोल करने के लिए कम से कम 1 महीने से 2 महीने का वक्त लग गया. और नुकसान किसका हुआ, ऐसे हालात में ज़्यादातर नुकसान हमारे ईमान वालों का ही होता है. लेकिन मेरा नज़रिया इन तमाम मामलात में ये है कि ऐसे चाहे कितने भी गाने बजो हमारे खिलाफ, लोग कितना भी प्रचार करें, कैसे भी मैसेज करें, हम लोगों ने वैसे मैसेज ना दूसरों को भेजना चाहिए. इग्नोर करने का ये सब चीज़ों, क्या करने का भाई, ये चीज़ों को इग्नोर करने का, ध्यान नहीं देने का ये चीज़ों के ऊपर. मुसलमानों के खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते आज के ज़माने में नहीं है, हुजूर के ज़माने से है. कौन से ज़माने से है, हुजूर के ज़माने से है. मुसलमानों के खिलाफ भोंकने वाले, मस्जिदों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, उनको भोंकने दो, वो भोंक भोंक के पागल हो जाएंगे. हमने टेंशन नहीं लेने का, इग्नोर करने का. ये दीन अल्लाह का है, मस्जिदें अल्लाह की है, मदरसे अल्लाह के हैं. अल्लाह मदरसों की भी हिफाजत करेगा, मस्जिदों की भी हिफाजत करेगा और दीन की भी क्या करेगा बोलो, हिफाजत करेगा.
ہم کو ٹینشن میں ایسے گانے بجانوں سے اگر مندر بن جاتے تھے تو آج مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو جاتا تھا. اگنور کرنے کا, ایسے دھیان نہیں دینے کا ان کو, یہ سوچنے کا کہ یہ ہمارے زمانے کے ابو جہل ہے, ابو سفیان ہے, امیہ بن خلف ہے, اتبا ہے, ربیعہ ہے, شیبہ ہے, مغیرہ ہے, ولید ہے, حضور کے زمانے کے جتنے دشمن تھے اسلام کے, یہ وہ ہے ہمارے زمانے کے. اور آپ غور کرو, جس وقت میں 92 میں ہماری ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا, میرے اپنے گاؤں میں صرف 3 مسجدیں تھیں, میرے بازو کے تعلقے میں 8 مسجدیں تھیں. لیکن آج میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے ہماری ایک مسجد شہید ہوئی اور ہم انشاءاللہ اس جگہ پہ دوسری مسجد ضرور تعمیر کریں گے, لیکن صبر کے ساتھ. کائے کے ساتھ کریں گے بھائی؟ ہاں, لڑائی جھگڑا کر کے نہیں. بالکل ہماری مسجد قیامت تک مسجد کی جگہ پہ مسجد ہی رہیں گی اور مسجد بن کر رہیں گی, مگر صبر کے ساتھ اور قانونی طریقے سے. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اللہ کے کرم سے ہماری مسجدیں کم نہیں ہوئی. میرے گاؤں میں 3 مسجدیں تھی, آج 7 مسجدیں ہیں, ڈبل سے زیادہ بڑھ گئی. وہ بازو کے گاؤں میں جہاں 8 مسجدیں تھی, آج وہاں پہ 25 مسجدیں ہیں, 3 گنا یعنی 2 گنا مسجدیں جو ہے اس کے اندر بڑھ گئی. ہزاروں مسجدیں نہیں بن گئی, لاکھوں مسجدیں نہیں بن گئی, لاکھوں مدرسے نہیں بن گئے. اللہ تبارک و تعالی اگر ایک اس کا گھر برباد ہوا, اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے, اس کی جگہ پہ کروڑوں گھروں کو کھڑے کر دیتے. ارے بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا, آپ کے نظر میں بھی ایسی ہزاروں مسجدیں ہیں جو اس کے بعد میں تعمیر ہوئی یا نہیں ہوئی بھائی؟ تو اس کے لیے کیسے کام کریں گے؟ پیار سے, محبت سے, صبر سے. ہمارا کام نفرت کا ہے کیا؟ ہمارا نفرت والا کام نہیں, ہمارا نبی والا کام ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. Thank you.